السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سورۃ العلق کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی پڑھیں گے۔ سورۃ العلق یہ مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں، اور یہ سب سے پہلی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی صورت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کا زمانہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی یعنی تنہائی میں عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جنت المعلی، ایک غار حرا ہے، اس کے نزدیک غار حرا کے اندر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ، کہ پڑھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لے کر زور سے دبایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اقرأ۔ پھر اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آغوش میں لے کر دبایا اور چھوڑ دیا۔ پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لے کر دبایا اور چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں یا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ کے معنی ہوا پڑھیے، قرأ اقرأ سے ہے، بسمی با کے معنی ہوا سے، اور اسم کے معنی ہوا نام۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے عربک میں مسمک، کہ آپ کا نام کیا ہے، یا اسی طریقے سے اسماء حسنہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نام۔ ربی کا اپنے رب، تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق اس نے پیدا کیا، انسان کو، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، من سے، اور علق جمے ہوئے خون، تو اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، جبکہ دوسرے بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن اس میں انسان کو مخصوص اس لیے کیا کہ انسان کی عقل ہے، انسان کا شکل و صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور انسان ہر اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ذکر کیا۔ اور جمے ہوئے خون کا ذکر اس لیے کیا، یہ درمیانی صورت ہوتی ہے انسان کی پیدائش کے۔ آگے اللہ نے پھر تاکید کے طور پر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھیے اپنے رب کا، اور پڑھیے اور تیرا رب بہت ہی کریم ہے، بہت ہی باعزت ہے۔ اقرأ پڑھیے، واو اور ربو کا، کہ تیرا رب الاکرم بہت ہی کریم ہے، بہت ہی باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ الذی جس نے، علم پڑھایا سکھایا، بالقلم قلم سے، کہ الذی کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دیا، تعلیم سکھایا۔ اب یہاں تعلیم کا ذکر کیا، یعنی قلم کا ذکر کیا کہ قلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا۔ تو قلم یعنی تعلیم کا ذکر اس لیے کیا کہ تعلیم ہی وہ شے ہے، تعلیم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے
انسان اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے اور انسان اس کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، نے علم الانسان، اس نے سکھایا انسان ما لم یعلم، اس چیز کو جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا وہ چیز جو انسان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں، 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی تعلیم کا ذکر فرمایا۔ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ ابو جہل سے متعلق ہے، کیونکہ ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و کثرت دے دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور دنیاوی دستور ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے اور اس کے پاس جب اس کو عزت مل جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی پرواہ سمجھتا ہے اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یعنی کلا کے مطلب ہو گیا ہرگز نہیں، ان بے شک انسان لیطغی کے مطلب ہوتا ہے سرکش ہو جانا۔ تو بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اب کیوں ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور رآہ استغنا، ان کے رآ دیکھتا ہے، ہو اپنے کو، استغنا بے نیاز اور بے پرواہ، یعنی وہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے اور بے نیاز خیال کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک تیرے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ان بے شک، الی طرف یا تک، ربک تیرے رب کے طرف، رجعہ کے مطلب ہوتا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ اور بے نیاز سمجھتا ہے تو اس کا وہ سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کو لوٹ کر جانا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ آگے حمزہ استفہام یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تعجب کے طور پر عام لوگوں سے مخاطب ہے اور یہ فرما رہا ہے، اور رأیتا، کیا آپ نے دیکھا، یعنی تھوڑا بتلائیے تو یہاں پر اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے۔ اور رأیت الذی ینہا، اور رأیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک ایسے بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، عبدن کے مطلب ہوا بندہ، ایک بندہ، اذا، جب، صلی، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر آگے تاکید کے طور پر فرمایا، اور رأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلائیے تو کہ آپ نے دیکھا، اور رأیت کے مطلب ہوا کہ آپ نے دیکھا، یعنی ذرا بتلائیے تو، ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جسے نماز سے منع کیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے اور یہ کمال درجے کی عبادت ہے، کمال درجے کی بندگی ہے۔ او امر بالتقوی، او یا امر، حکم کرتا ہے، بالتقوی، تقوی کا، یعنی اللہ سے خوف کا، وہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو ایسے شخص کو روکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر تعجب کے طور پر، اور آئیتا، کہ آپ نے دیکھا، یعنی ذرا بتلائیے تو، ان کذبا، کہ اگر، کذبا یعنی وہ جھٹلاتا ہے، کس چیز کو جھٹلاتا ہے، حق کی بات کو، وتولا، واو، اور تولا، اور تولا کے مطلب ہو گیا کہ منہ موڑ لیتا ہے، یعنی کس چیز سے، حق بات سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، تو جو شخص منہ موڑ رہا ہے اور جو شخص جھٹلا رہا ہے تو اس کا یہ جھٹلانا اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، یعنی الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے، کے مطلب ہوگا کیا،
اللم مطلب ہو گیا نہیں، یعلم کے مطلب جاننا، یعنی کیا وہ نہیں جانتا ہے، بِأَن کہ اللہ یرا کہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو آدمی جھٹلا رہا ہے اور جو منہ موڑ رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نہیں رکتا ہے، یعنی باز نہیں آئے گا اس چیز سے، بندے کو نماز پڑھنے سے روکنے سے، اسی طریقے سے حق بات کو جھٹلانے سے، تو اللہ نے فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہ کہ ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ کہ اگر وہ باز نہیں آئے گا، لئن اگر، لم نہ، اور ینتہی باز آنا، کہ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا کے مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا، اور بالناصیتی یعنی پٹھے کے بل، پٹھے کے ذریعے، جو انسان کے آگے پیشانی کے پاس دو بال ہوتا ہے اسے پٹھا کہا جاتا ہے، جسے چوٹی بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کو پٹھے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر آگے اسی کی صفت بیان ہے، ناصیتن کاذبتن خاطیہ، یعنی اس کی چوٹی جھوٹی، یعنی جھوٹی ہے اور گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں لدا ہوا ہے، تو اس چوٹی کو پکڑ کر ہم اس کو جہنم کے طرف گھسیٹیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ چاہیے کہ وہ بلائے، نَادِيَهُ اپنے مجلس والوں کو، چاہیے کہ وہ بلائے اپنے مجلس والوں کو، یعنی ابو جہل کے متعلق ہے، یا جو شخص بھی ابو جہل کے طرح کام کرے گا اس کو ہے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے۔ سندع الزبانیہ تو کیا ہوگا کہ ہم بھی زبانیہ کو بلاتے ہیں، سندعو ہم بھی بلائیں گے، زبانیہ، زبانیہ کا مطلب وہ فرشتے جو جہنم پر جہنمی کو بھیجنے کے لیے مقرر ہیں، ان فرشتوں کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، لا تطیع ان کی اتباع مت کیجیے، ان کا کہا نہ مانیے، لا تطیعہ ان کا کہا نہ مانیے، واسجد واو اور اسجد سجدہ کیجیے، وقترب واو اور اقترب کے مطلب ہوتا ہے کہ نزدیک ہو جائیے، قریب ہو جائیے، یعنی ہرگز نہیں ان کا نہ کہا مانیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیے۔ تو یہ سورۃ العلق کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی تھے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔